صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قصیدے کا شعر نمبر 72 اور 73 ہے۔ تو سب سے پہلے میں شعر پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک ایک لفظ کے بارے میں سمجھیں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم کأنما سترت سترا لما کتبت فروعها من بدیع الخط فی اللقم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر سجدہ کرتے ہوئے اور پاؤں کے بغیر تنے کے سہارے چلتے ہوئے آئے ہیں۔ گویا کہ اس درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر سیدھی لکیریں کھینچ دی تھیں، اس لیے کہ اس درخت کی شاخوں نے خوشنما خط سے راستے کے درمیان میں لکیر کھینچی تھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جاءت اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، یعنی یہ جو درخت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آگے۔ لام یہ کہتے ہیں لیے کو، دعوت کہتے ہیں پکارنا، بلانا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت آگے۔ ہی یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ الاشجار یہ درختوں کو کہا جاتا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ ساجدہ اس کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے۔ اگلا لفظ دیکھیں تمشی، تمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، وہ درخت چل رہے تھے۔ الہ کہتے ہیں طرف کو، ہی ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ درخت چل رہے تھے۔ الا اس کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ساق کہتے ہیں پنڈلی کو۔ بلا کا مطلب ہوتا ہے بغیر، قدم بغیر قدموں کے۔ دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ جب درختوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور پاؤں کے بغیر پنڈلی پر، پنڈلی سے مراد ہے یہاں پہ تنا، تنا جو تھا وہ گھسٹتا ہوا زمین کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آگے دیکھیں کانما گویا کہ، ساترت، ساترت یہ ستر سے، ستر ہوتا ہے نا لکیر کھینچنا، لکیر کھینچ رہے تھے، اس کا مطلب یہی ہے لکیر کھینچنا۔ لما اس لیے کہ کاتبت، کاتبت کا مطلب ہوتا ہے لکھنا۔ فرو کہتے ہیں شاخوں کو۔ ہا کا مطلب ہے وہ درخت، یہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ جو اس درخت کی شاخیں ہیں وہ لکھ نہیں تھی، من سے، اور بدی کہتے ہیں انوکھا، خوبصورت، خط انوکھا خط، خط آپ کو معلوم ہے اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے تحریر، انوکھی تحریر سے۔ فی اللقم، لقم کہتے ہیں درمیانے راستے میں۔ اب مطلب کیا بنے گا؟ مطلب یہ بنے گا کہ جب درخت اس طریقے سے چلتے ہوئے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو ان کے آنے کی وجہ سے زمین میں ایک لکیر سی بن گئی، گویا کہ جو درخت کی شاخیں ہیں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت لکھائی سے ایک درمیانے راستے کے اندر، یعنی راستے کے درمیان میں ایک بڑی خوبصورت لکھائی سے ایک تحریر لکھ دی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی لفظی ترجمہ۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو اشعار ہیں ان میں ایک مشہور معجزے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبوت کی نشانی پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس درخت سے کہہ دو کہ رسول خدا تمہیں بلاتے ہیں۔ جب اعرابی نے درخت سے یہ والی بات کہی ہے تو درخت نے بل لیا، یعنی دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ہو کے اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اکھاڑا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والے الفاظ بھی کہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جب دیہاتی نے یہ دیکھا ہے رابی نے، تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس کو حکم دیں کہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اسی طریقے سے اپنے تنے کے سہارے واپس چلا گیا اور اس کی جو جڑیں تھیں وہ واپس اپنی جگہ میں جا کر جم گئیں۔
یہ معجزہ ہے، متعدد دفعہ متعدد واقعات میں یہ پیش آیا ہے۔ تو مطلب اس کا یہ بنے گا کہ جب درخت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا تو وہ تنے کے سہارے زمین کو چیرتا ہوا بالکل سیدھی لکیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ جس طریقے سے ہوتا ہے نا پھٹے کے ذریعے سے، اسکیل کے ذریعے سے لکیر کھینچی جاتی ہے، وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے جیسا کہ کاتب لکھنے سے پہلے کھینچ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کہنے یہ جا رہے ہیں کہ گویا کہ وہ جو درخت کی شاخیں تھیں انہوں نے درخت کے چلنے سے پہلے ہی وہاں پر ایک سیدھی لکیر کھینچ دی تھی ایک خوبصورت کر کے، تاکہ جو درخت ہے وہ بالکل سیدھا اسی لکیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ درخت کی فرما برداری اور اطاعت کا ایسا عالم تھا کہ جب مجھے حضور بلائیں تو میں سیدھا حضور کی طرف ہی جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ادھر ادھر تھوڑا سا بھٹک جاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 74 میں خوش آمدید۔ آج کے اس شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ذکر کیا جائے گا۔ عبارت دیکھ لیں۔ مثل الغمامۃ انا سار سائرۃ تقیہ حر وطیس للحجیر حمید۔ وہ درخت بادلوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آ جاتے تھے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے وہ بادل بھی چلتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج کی دھوپ سے بچاتے تھے اور دوپہر کے وقت سخت گرم ہوا سے حفاظت کرتے تھے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مثل یہ اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، انا اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں کہیں، سارا سارا کا مطلب ہوتا ہے چلنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چلتے تھے۔ سائرہ وہ بادل بھی چلتے تھے، اس کا مطلب بھی چلنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق بادلوں کے ساتھ ہے۔ تقی اس کا مطلب ہوتا ہے بچانا، ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جو ہے نا یہ لوٹ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہر کہتے ہیں دھوپ کو، گرمی کو، وطیس یہ ایسے تو تندور کو کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر مراد ہے سورج، اور حجیر کہتے ہیں دوپہر کو، اور ہمی گرم ہوا، یعنی دوپہر کے وقت جو لو چلتی ہے نا ساتھ گرم ہوا ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں۔ بتا رہے ہیں کہ جو درخت ہے، جیسا کہ پہلے تذکرہ چل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب درختوں کو بلایا کرتے تھے تو وہ آ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسا کہ جو بادل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ کیے رکھتے تھے، جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے یہ بادل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کیا کرتے تھے۔ تقیہ اور بادلوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ بادل کا کام یہ ہوتا تھا کہ سخت گرمی میں جو دھوپ ہوتی ہے اس دھوپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، بچاتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں، لہذا بادل کی ٹھنڈک کی وجہ سے جو دوپہر کے وقت گرم ہوا اور لو چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی محفوظ رکھا کرتے تھے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں کہ یہ جو بادل سایہ کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کا تعلق نبوت ملنے سے پہلے سے ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر ہوا ہے اس کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، لیکن جو نبوت ملنے سے پہلے ظاہر ہوا ہو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے، تو اس معجزے کو ارہاس کہا جائے گا۔ جیسا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی شیمہ، وہ بھی خود اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ سخت دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک بادل سایہ کیے ہوا چلتا تھا۔ اقسمت بالقمر المنشق ان لہ من قلبہ نسبۃ مبرورۃ القسم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں اس چاند کی جس کو چیرا گیا تھا یا جس کو ٹکڑے کیا گیا تھا، بے شک اس چاند کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے ایک نسبت ہے، اس پر اگر کوئی قسم اٹھائے تو یہ قسم سچی قسم ہوگی۔ شعر آج کا آپ کے سامنے ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اقسم تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا، یعنی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ المنشق، منشق کا مطلب چیرا ہوا، ٹکڑے کیا ہوا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وہ چاند تھا اس کو چیر دیا گیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا تھا۔ انا بے شک، لام اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، ہو اس کے، یعنی اس چاند کے لیے بے شک یقینی بات ہے، من سے، قلب کہتے ہیں دل کو، ہی یہ ضمیر ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے،
یعنی اس چاند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ مبرور اس کا مطلب ہوتا ہے سچا، قسم کو کہتے ہیں، مطلب جو یہ والی بات کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں یا کوئی اور یہ والی بات کرتا ہے، اگر وہ اس کے اوپر قسم بھی اٹھاتا ہے نا کہ یعنی جس چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ایک نسبت ہے، تو یہ قسم سچی ہوگی، یہ قسم جھوٹی نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو شعر ہے اس میں 2 معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک معجزہ ہے شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور دوسرا معجزہ ہے شق صدر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر کھولا گیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کے اوپر کوئی نشانی طلب کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور پھر فرمایا کہ اب تو گواہی دو۔ اس پر قریش نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن جب ارد گرد سے اطراف و جوانب سے آدمی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے خبر دی ہے کہ وہاں بھی انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہی دیکھا ہے، ہر جگہ سے ہی یہ خبریں جب آنا شروع ہو گئیں، تو اس پر پھر قریش نے یہ کہا یہ تو ایک معمولی جادو ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے، جس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل کی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی 4 مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ بچپن کے اندر ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اس موقع کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شق چیر کے پھر اس میں سے خون کی ایک پھٹکی نکالی اور کہا ھذا حظ الشیطان منک، یعنی یہ آپ کے سینے میں شیطان کے وساوس کا ایک حصہ تھا جس سے وہ مبتلا کیا کرتا تھا، اس کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اسی طریقے سے 10 سال کی عمر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تاکہ کامل ترین اوصاف پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی آئے، اور تیسری مرتبہ جب بعثت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ اب وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، اس موقع پر بھی شق صدر ہوا ہے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج کے اندر تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے تیار ہو سکیں، اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا ہے۔ تو بتانے ہی جا رہے ہیں کہ وہ چاند جس کو چیرا گیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی ایک نسبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا گیا تھا۔ اگر کوئی اس پر قسم اٹھانا چاہے اور قسم اٹھا لیتا ہے تو یہ قسم سچی ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر نمبر 76، 77، 78 اور 79 میں خوش آمدید۔ آج کے ان اشعار کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے متعلقہ کچھ معجزات کے بارے میں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ وَكُلُّ طَرْفٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي فَالصِّدْقُ فِي الْغَارِ وَالصِّدِّيقُ لَمْ يَرِمَا وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرِمِ ظَنُّ الْحَمَامَ وَظَنُّ الْعَنْكَبُوتَ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَحُمِ وِقَایَةُ اللَّهِ أَغْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ مِنَ الدُّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِنَ الْأُطُمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور یاد کرو خیر اور کرم کو جسے غار نے جمع کر دیا، اور کفار کی ہر آنکھ ان سے اندھی تھی۔ صدق مجسم اور صدیق دونوں غار میں بیٹھے رہے اور کفار کہتے رہے کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے گمان کیا کبوتر اور انہوں نے گمان کیا مکڑی کے بارے میں کہ وہ مخلوق میں سے سب سے بہتر پر مکڑی نہ تو جالا تنے گی اور نہ ہی کبوتر منڈلائیں گے۔ خدا کی حفاظت نے حضرت کو 2 ہلکا زیروں اور بلند کیلوں کی حفاظت سے بے نیاز کر دیا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب ہر لفظ کا ترجمہ سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب ہے جو، ہوا کا مطلب جمع کیا۔ غار نے اردو کے اندر بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ من خیر، خیر سے جمع کیا، اور کرم سے جمع کیا۔ کرم سخاوت کو کہا جاتا ہے۔ واو اور، کل تمام، طرف سے مراد ہے یہاں پہ نگاہیں، آنکھیں، من سے کفار، کفار کی تمام نگاہیں، انہو ان سے، کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، امی اندھی تھی۔ فا نتیجہ یہ نکلا صدق،
سراپا سچائی، صدق مجسم، جو کہ سراپا سچ ہی سچ ہو، جھوٹ کا کسی قسم کا کوئی احتمال نہ ہو۔ فی میں، سراپا سچائی غار میں، اور صدیق بھی، لم یریما، اس کا مطلب ہوتا ہے سرکنا، اور لم کا مطلب نہ، یعنی اپنی جگہ سے نہ سرکے، مطلب یہ کہ غار کے اندر ہی موجود رہے، غار سے نکل کر باہر نہیں گئے۔ واو اور ہم، وہ کافر، یقولون کہتے رہے، ما نہیں ہے، با میں، غار غار، غار میں نہیں ہے، من سے ارم کوئی، وہ کفار یہ کہتے رہے کہ غار میں کوئی نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غار میں ہی موجود رہے، اپنی جگہ سے نہیں سرکے۔ ظنوا، انہوں نے گمان کیا، یعنی جو کافر تھے انہوں نے گمان کیا، حمام کبوتر، اور ظنوا گمان کیا، عنکبوت مکڑی، علا پر، خیر سب سے بہتر، بریجہ مخلوق، مخلوق میں سے سب سے بہتر پر، لم تنسج، اس کا مطلب ہوتا ہے جالے کا بننا، تنسج کا مطلب جالا بننا، اور لم کا مطلب نہیں، لم تنسج یعنی مکڑی نے جالا نہیں بنا۔ لم تہمی، یہ جو تہم ہے نا یہ ہوم سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے گرد منڈلانا، ارد گرد آنا، گھومنا، یہ اس کا معنی ہے، یعنی جو کبوتر تھے وہ بھی یہاں پر نہیں منڈلائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وقایت کہتے ہیں حفاظت کو، اللہ کی حفاظت نے اغنت بے پرواہ کر دیا، اغنت بے پرواہ یا بے نیاز، حضور کو بے نیاز کر دیا، بے پرواہ کر دیا۔ مضاعفہ دو حلقہ، دروع یہ کہتے ہیں زرہ، دو حلقہ زرہ، دیکھیں جو زرہ ہوتی ہے نا اس کا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور بعض زرہ ایسے ہوتے ہیں اس کا ڈبل حلقہ ہوتا ہے، وہ زیادہ حفاظت کرتی ہیں۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے حفاظت کی تھی اپنے محبوب کی، تو اس حفاظت کی وجہ سے حضور کو دو حلقہ زیروں کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی کہ دو حلقہ زیریں ہوتی اور ہم اس کی مدد سے کفار سے اپنا بچاؤ کرتے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ان سے، عالن بلند، اتم قلعے، قلعہ ہوتا ہے نا، قلعے کے اندر انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے، دشمن سے حفاظت کر لیتا ہے۔ تو بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اللہ نے حفاظت کی تھی، تو آپ کو بلند و بالا قلعوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، آپ بلند و بالا قلعوں کی حفاظت سے بے نیاز اور بے پرواہ تھے۔ بہرحال یہ الفاظ آ چکے ہیں جن کا ہم نے ایک ایک کا ترجمہ سمجھ لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں سے پھر جو ضروریات سفر کا سامان تھا اس کو تیار کیا۔ پھر جب ہجرت کا سفر شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر جبل ثور کے ایک غار میں پہنچے، اور حضرت کا ارادہ یہ تھا کہ غار میں پہلے داخل ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ غار میں پہلے میں داخل ہوں گا تاکہ کوئی سانپ وغیرہ کوئی موذی چیز آپ کو نہ کاٹے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کی ہے، سوراخوں کو بند کیا کپڑے سے، اور کوئی ایک سوراخ رہ گیا تھا اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیا جس کی وجہ سے اس کو بھی بند کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس غار میں داخل ہوئے ہیں اور 3 راتوں تک اسی غار کے اندر چھپے رہے ہیں۔ اب کفار نے نشان قدم دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا۔ جب وہ جبل ثور پر پہنچے ہیں تو اب وہاں پہ چونکہ پہاڑ تھا تو پاؤں کا نشان تو ان کو نہ ملا، لیکن وہ جبل ثور پر چڑھے ہیں اور انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہ غار پر پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہرا تھا وہ اس طریقے سے کہ غار کا جو دہانہ تھا اس کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا تھا،
اور اسی طریقے سے جو کبوتری تھی اس نے وہاں پر انڈے دے دیے تھے، تو ان کو انہوں نے غار کے اندر دیکھنے کی کوشش کی لیکن ان کو غار کے اندر کچھ نظر نہ آیا، تو وہ بیرونی حالت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ اگر اس غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو مکڑی جالا نہ تنتی اور نہ ہی کبوتری انڈے دیتی، اس لیے وہ مایوس ہو کر وہاں سے واپس ہو گئے۔ تو اسی واقعے کی طرف اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جو غار نے خیر اور کرم کو، سخاوت کو، بھلائی کو، سراپا خیر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا کرم تھے، سراپا سخی تھے، مجسم سخاوت تھے، جو غار نے جمع کر دیا۔ پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے، کرم سے، سخاوت سے وافر حصہ ملا تھا، تو اسی لیے کہا گیا کہ جو غار نے ان دونوں کو جمع کر دیا اور کفار کی جو نگاہیں تھی اس سے اندھی رہ گئی، کفار کی ان کو کچھ نظر نہ آ سکا۔ فصد کو غار میں صدق مجسم تھا، سراپا سچائی، مجسم سچائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ بھی غار میں تھی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی غار میں تھے، وہ اپنی جگہ سے صدق نہیں غار میں ہی موجود رہے، لیکن کفار جو تھے وہ کیا کہنے لگے کہ غار میں کوئی نہیں ہے۔ خیر البریہ کا مطلب یہ ہے، بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوق میں، نہ صرف انسانوں میں، نہ صرف جنات میں، نہ صرف فرشتوں میں، نہ صرف تمام قسم کی جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام سے افضل ہے، اعلیٰ ہیں اور بہتر ہیں۔ یعنی انہوں نے یہ گمان کیا کہ جو مکڑی ہے اور اسی طریقے سے کبوتری ہے، مکڑی جالا نہ تندی اس غار کے منہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر ہیں، اور اسی طریقے سے کبوتری یہاں پر نہ گھومتی، مطلب یہ کہ انڈے نہ دیتی۔ تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسی حفاظت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حلقہ زیروں کی حفاظت سے بے نیاز کر دیا، اور بلند و بالا قلعوں کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی قسم کی حفاظت کی ضرورت نہ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے، معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 80 اور 81 ہے۔ آج کے ان دو اشعار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خیر و برکت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اشعار دیکھ لیں۔ ما سامنی الدہر زیما واستجرت به الا ونلت جوارا منہ لم یزمی وللتمست غنى الدارین من یدہ الا استلمت الندى من خیر مستلمی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجھے زمانے نے تکلیف اور نقصان نہیں پہنچایا اس حالت میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ کا طالب ہوا ہوں، مگر یہ کہ میں آپ سے ایسی پناہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ جسے کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکی، اور نہ ہی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے دین و دنیا کی مالداری کی طلب کی، مگر یہ کہ مجھے دین و دنیا کی بہترین سخاوت اس بہترین ہاتھ سے عطا ہو گئی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی مزید آسان ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ما، یہ نفی کے لیے آتا ہے، مطلب ہے نہیں، اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ساما، ساما کا مطلب ہے تکلیف دینا، اور یہ جو یا ہے نا یہ ہے مجھے، یعنی جو ناظم ہیں جو اشعار پڑھ رہے ہیں یہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مجھے تکلیف نہیں دی۔ الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، اور زعیم کہتے ہیں ظلم کو، مطلب یہ کہ مجھے زمانے نے تکلیف نہیں دی، مجھ پر زمانے نے ظلم نہیں کیا۔ آگے دیکھیں واو، واو یہ حالت بتا رہا ہے، اس حالت میں استجرتو کہ میں نے پناہ مانگی، بھی ان سے، کن سے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بتانے جا رہے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی، اس پناہ مانگنے کی حالت میں زمانے نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، زمانے نے مجھے تکلیف نہیں دی، الا مگر یہ کہ واو اور نل تو حاصل کیا، میں نے حاصل کیا۔ اگلا دیکھیں جوار، یہ امان کو کہتے ہیں، پناہ کو، مگر یہ کہ میں نے پناہ حاصل کی، میں نے امان حاصل کیا، من سے، ہو ان سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پناہ اور امان حاصل کر لی۔ اگلا دیکھیں لم یزمی، جس کا حق کم نہیں کیا گیا، یہ جو لم یزمی ہے نا یہ اسی جوار سے متعلقہ ہے، یعنی مجھے ایسی پناہ ملی ہے یا مجھے ایسی امان ملی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو بالکل کامل امان اور کامل پناہ تھی، کہ جس کا حق یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور نقصان نہیں کیا گیا۔
آگے دیکھیں واو اور لا نہیں. آگے دیکھیں التمستو طلب کیا. غنا کہتے ہیں مالداری کو. آگے دیکھیں الدارین. الدارین یہ کہتے ہیں دو دار کو، اور دار کہتے ہیں گھر کو. مطلب یہ کہ دو گھر سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے دنیا کا گھر اور دوسرا ہے دین کا گھر. آگے دیکھیں من کہتے ہیں سے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ہی اس سے مراد ہے وہ کون؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. الا مگر، استلام کہتے ہیں بوسہ دینے کو. جیسے کہتے ہیں نا حجر اسود کا استلام کیا جائے گا، تو یہ وہی ہے استلام، یعنی بوسہ دینا. اور ندا کہتے ہیں جود و کرم، یعنی سخاوت. من سے خیر، سب سے بہترین. مستلمی اس کا معنی ہے جن کا بوسہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خیری مستلمی مطلب یہ کہ وہ ہاتھ جن کا بوسہ دیا جاتا ہے ان ہاتھوں میں سے جو سب سے بہترین ہاتھ ہیں، مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. عبارت ترجمہ ہو چکا ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی ہم نے کر لیا ہے. اب چلتے ہیں ان اشعار کی تشریح کی طرف. تو جو ناظم ہیں علامہ بوصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمانے نے مجھ پر ظلم نہیں کیا، زمانے نے مجھے تکلیف نہیں دی. کس وقت؟ جس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگی ہے. یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے زمانے سے تکلیف اور نقصان نہ پہنچے، مجھ پر زمانہ ظلم نہ کرے. جب میں نے حضرت کے سامنے والی درخواست کر دی تو حضرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے زمانے کے ظلم سے، زمانے کی زیادتی سے محفوظ رکھا. اللہ ونل تو مگر یہ کہ مجھے امان مل گئی، من حلم یوزمی، ایسی امان اور ایسی پناہ مل گئی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ جس پناہ میں سے بالکل بھی کمی نہیں کی گئی. مگر مطلب یہ کہ مجھے کامل پناہ حاصل ہو گئی، اور مجھے زمانے کی جانب سے یا گردش حالات کی وجہ سے مجھے کسی قسم کی تنگی، تکلیفی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑا. اور اسی طریقے سے آگے بتایا کہ وللتمس، اور نہ ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین و دنیا، دو گھروں کی مالداری کو طلب کیا، مگر یہ کہ مجھے مل گئی. یعنی اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کوئی دنیا مانگی ہے تو مجھے دنیا بھی عطا ہو گئی، اور اگر میں نے دین کی دولت مانگی ہے تو مجھے دین بھی عطا ہو گیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ سخاوت اور اسی طریقے سے عطا کے انتہائی کامل، اعلیٰ اور بلند درجے کے اوپر فائز تھے. اللہ یہ بتا رہے ہیں مگر یہ کہ میں نے بوسہ دیا ندا، سخاوت کا، جود و کرم کا. سخاوت اور جود و کرم کو بوسہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ سخاوت حاصل ہو گئی، اور جو چیز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سراپا جود و کرم تھے، سراپا سخاوت تھے، سراپا عطا کرنے والے تھے، ان سے مجھے حاصل ہو گئی. یہ بتا رہے ہیں کہ مگر یہ کہ میں نے بوسہ دیا ہے سخاوت کا ایسے ذات سے یا ایسے سخاوت کرنے والے ہاتھوں سے مجھے یہ والی چیز حاصل ہوئی ہے. جن ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا ہے ان ہاتھوں میں سے سب سے بہترین ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں. مجھے انہی ہاتھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و دنیا کی دولت اور نعمتیں عطا کیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 82 میں خوش آمدید. عبارت دیکھ لیں. لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی. ترجمہ دیکھ لیں. حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آتی ہے اس سے انکار نہ کرو، اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نہیں سوتا ہے. اس کا ترجمہ ہو گیا. ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں. لا تنکر اس کا مطلب ہوتا ہے انکار نہ کرو. یہ تنکر جو ہے نا یہ انکار سے ہے. وہی اردو میں بھی وہی کوئی کہتے ہیں. وہی کا انکار نہ کرو. من سے، رؤیا خواب کو کہتے ہیں. ہو ان کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نظر آتی ہے اس کا انکار نہ کرو. ان بے شک، لام اس کا معنی ہوتا ہے لیے، ہو ان کے لیے، ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. قلب کہتے ہیں دل کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دل ہے، اذا
जब, नामत का मतलब होता है सोना, जब सो जाती हैं। ऐनान, ये ऐन की तस्निया है। ऐन कहते हैं एक आंख को और ऐनान कहते हैं दो आंखों को। ऐनान का मतलब होगा दो आंखें। लम यनम, नहीं सोता। वो जो दिल था ना, उस दिल के बारे में बात हो रही है। अब चलते हैं शेर की तशरीह की तरफ। देखिए, इंसान को जो ख्वाब नज़र आते हैं, इस ख्वाब की मुख्तलिफ किस्में होते हैं। बाज़ ख्वाब रहमानी होते हैं, बाज़ ख्वाब शैतानी होते हैं, और बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं जो इंसान दिन भर सोचता है या देखता है, वही ख़यालात बन के इसके ख्वाब के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो नबी का ख्वाब है, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो नबी का ख्वाब होता है, उसमें जो नबी का दिल है वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है। सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर आँखें सोती हैं, लेकिन जो नबी का दिल है वो बेदार रहता है। तो इसी बात को हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी ख्वाब नज़र आता है, इसमें किसी किस्म के शैतानी तसर्रुफ़ का कोई अमल दखल नहीं हो सकता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागते के अंदर कोई बात इरशाद फरमाते हैं, वो मिन जानिबिल्लाह वही होती है और उम्मत के लिए मशअल राह होती है। बिल्कुल ऐसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब किसी चीज़ के बारे में देखते हैं, तो वो भी वही इलाही ही होती है। वो ऐसा आम लोगों की तरह ख्वाब नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आगे दूसरे मिसरे के अंदर इरशाद फरमा दी। वजह क्या है? वजह ये है कि जो नबी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते हैं, तो उनका दिल मुबारक जागता रहता है। उनका जो दिल है उसका बरह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ रहता है, और अल्लाह ताला ही की जानिब से कोई जो भी ख्वाब नज़र आता है वो हकीकत के अंदर वही ही होती है, और उसके ऊपर बिल्कुल वैसे ही अमल किया जाता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागने की हालत में अल्लाह ताला की जानिब से वही उतरती है, उसके ऊपर अमल किया जाता है। तो ये फरमाया कि ऐसी वही का इनकार ना करना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में नज़र आई। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आंखें ज़ाहिरी तौर पर सोती हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गफलत के अंदर नहीं आता है, दिल बदस्तूर जागता रहता है। शेर नंबर 83 में खुशामदीद। आज के शेर का ताल्लुक भी शेर नंबर 82 के साथ ही है। हज़रत नाज़िम फरमाते हैं, फ़दा का हीना बुलूग़ी मिन नुबुव्वतिही फ़लैसा युनकरु फ़ीही हालु मुहतलिमी। तर्जुमा देख लें। और उस ख्वाब में वही का आना उस वक़्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के करीब पहुँच चुके थे, लिहाजा बालिग होने की हालत में ऐसी वही के इनकार की गुंजाइश नहीं है। तर्जुमा हो चुका है। अब एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। ज़ाका, इसका माना है वो, यानी ख्वाब के अंदर वही का आना, जैसा कि इसका तज़किरा शेर नंबर 82 में गुजर चुका है। हीना, उस वक़्त। बुलूग का मतलब होता है पहुंचना। मिन से, नबूवत, नबूवत ही उनकी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़ा का मतलब है लिहाजा। लैसा, नहीं है। युनकरू, इनकार किया जा सकता, लिहाजा इनकार नहीं किया जा सकता। फ़ी का मतलब होता है में, ही उस, यानी उस हालत में इनकार नहीं किया जा सकता। अब वो हाल क्या है? हाल आगे आ रहा है। हाल उर्दू में कहते हैं हालत को। मुख्तलिम, इह्तिलाम वाला, मुराद है बालिग होना, क्योंकि जब मर्द को इह्तिलाम होता है तो मर्द उस वक़्त से बालिग शुमार होता है। अब इस शेर का मतलब क्या है? जैसे गुज़िश्ता शेर के अंदर हज़रत नाज़िम रहमतुल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर जो वही नज़र आती है, वो वही हुज्जत और दलील है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। वो आम लोगों की तरह वही नहीं है। क्यों वही नहीं है? वो मिन जानिबिल्लाह, वो वजह ज़िक्र की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल मुबारक है वो सोता नहीं है, वो जागता रहता है। उसी को बात इरशाद फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब के अंदर वही आना शुरू हुई थी, ये उस वक़्त था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत की उम्र को पहुँचे थे। असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत और रिसालत मिली थी, और ख्वाब में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही हासिल होना शुरू हुई थी, ये इसी ज़माने के करीब था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल के करीब थी। लिहाजा ऐसी हालत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के एतबार से बालिग हो चुके थे, यानी नबी बन चुके थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में जो वही आ रही है, ऐसी वही के इनकार की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ये शेर का मतलब है। अब ये जो वही थी, इब्तिदा के अंदर कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होती थी? तो जब ज़माना नबूवत करीब आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे। रात को जो ख्वाब देखते थे, दिन भर वही पेश आ जाता था। तो 6 माह तक ये वाली हालत जारी रही,
تاکہ جب بیداری کی حالت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے یا اللہ تعالیٰ کی تجلیات جب نازل ہونا شروع ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سے مانوس ہو سکیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانہ نبوت کے قریب پہنچ چکے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہو چکے تھے، تو لہذا محتلم احتلام والا مطلب بالغ ہونے کی حالت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں جو شخص بالغ ہو چکا ہے اس کو کوئی اگر حالت پیش آ رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نابالغ ہے، کیونکہ وہ بالغ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت کے اعتبار سے بالغ ہو چکے ہیں، 40 سال عمر تک پہنچ چکے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب بھی آئے گا اس خواب کے اندر جو بھی نظر آئے گا وہ وحی ہوگی اور من جانب اللہ ہوگا، اس کے انکار کی کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 84 میں خوش آمدید۔ 84 نمبر شعر میں حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے، بلند و بالا ہے، وہی کسب اور اختیار سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ ہی نبی پر غیب کی باتوں پر تہمت لگائی جا سکتی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ تبارکا اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، مقدس ہونا۔ اللہ یعنی اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہے۔ ما اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وہی۔ آگے لفظ دیکھیں مکتسب یہ کسب سے ہے، کسب کہتے ہیں کمائی کو، یعنی جو چیز کمائی کر کے حاصل کی جا سکے اس کو مکتسب کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو وحی ہے، وحی الہی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص محنت کر کے، کوشش کر کے، مجاہدہ کر کے، جد و جہد کر کے، کمائی کر کے حاصل کر سکے، ایسی چیز نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے۔ ولا واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، لا نہیں، نبی، اللہ پر غیب کی باتیں۔ آگے لفظ دیکھیں متہم ہے تہمت سے، یعنی نبی کی ذات ایسی ذات نہیں ہے جس پر غیب کی باتوں کی تہمت لگائی جا سکے۔ نبی کوئی بھی غیب کی بات پہنچاتا ہے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جیسے کہ گزشتہ شعر کے اندر بات چل رہی ہے کہ نبی کو جو وحی نظر آتی ہے خواب کے اندر وہ بھی حجت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، وہ نبی کے اپنے اختیار کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اسی مضمون کو آج کے شعر کے اندر بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے، بلند و بالا ہے، مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کے لیے یہ راستہ خالی نہیں چھوڑا ہے کہ کوئی شخص کمائی کر کے، جستجو کر کے، جد و جہد کر کے وحی حاصل کر لے، وحی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے دنیاوی پیشے ہیں نا، انسان کوشش کر کے، محنت کر کے ہنر سیکھ لیتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے علم سیکھ لیتا ہے، کوشش کر کے، محنت کر کے کمائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو وحی الہی ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ خالص اللہ تعالیٰ کی وہبی چیز ہے، عطا کردہ چیز ہے۔ لہذا اگر نبی کو وحی کی بات بتائے گا، چاہے وہ بات اس کو خواب میں نظر آئی ہو، چاہے وہ بیداری کی حالت میں کوئی بات کہے، وہ ساری کی ساری بات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگی، وہ نبی کے اپنی جانب سے نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا وَلَا نَبِيٌّ عَلَىٰ غَيْبٍ بِمُتَّهَمٍ، نبی کی ذات ایسی ذات ہے کہ غیب کی باتوں پر اس پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ نبی نے غیب کی جتنی باتیں بتائی ہیں، جتنی خبریں بتائی ہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہیں۔ نبی اپنی جانب سے کوئی غیب کی بات امت کو نہیں بتا سکتا ہے، کیونکہ نبی جو بھی کلام کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوگا۔ شعر نمبر 85 میں خوش آمدید۔ آج کے شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت ناظم صاحب فرماتے ہیں کم ابرأت واسبا باللمس راحتہ واطلقت عربا من ربقۃ اللمم، بہت سے مریضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے چھو کر تندرست کر دیا اور بہت سے دیوانوں کو قید دیوانگی سے رہائی عطا کی۔ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف۔ پہلا لفظ ہے کم کا معنی ہے بہت سے، بے شمار۔ ابرأت کا مطلب ہوتا ہے درست کرنا، ٹھیک کرنا، چنگا کر دینا، یہ اس کا معنی ہے۔ واسبہ کہتے ہیں بیمار کو۔ با اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ لمس اس کا معنی ہوتا ہے چھونا، اور راحت کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ ہو ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو مطلب کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک نے بہت سے مریضوں کو جب چھوا
تو وہ جو مریض تھے ان کی بیماری ختم ہوگی اور وہ بالکل ٹھیک اور تندرست ہو گئے۔ واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، اطلقا اس کا مطلب ہوتا ہے رہائی دینا یا رہا کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں اریبا، اریبا کہتے ہیں سخت محتاج کو، یہاں پر مراد ہے دیوانہ۔ من کہتے ہیں سے کو، ربکا کہتے ہیں ہلکے کو، ہلکا مراد قید، لمم کہتے ہیں دیوانگی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو دیوانگی یعنی جنون اور پاگل پن کی قید کے اندر مبتلا تھے یا قید کے اندر وہ بند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پاگل پن اور جنون کی قید سے رہائی دی ہے۔ مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سے بیماروں کو بھی شفا حاصل ہوئی ہے اور اسی طریقے سے بہت سے دیوانوں کو بھی ان کی دیوانگی سے شفا حاصل ہوئی ہے۔ اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ کتب سیرت کے اندر اور کتب احادیث کے اندر ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سے بیماروں کو شفا یابی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت شرحبیل جعفی، ان کی ہتھیلی میں ایک گٹھلی تھی جس کی وجہ سے یہ تلوار کا قبضہ اور گھوڑے کی باگ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گٹھلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو ان کی ہتھیلی پر رگڑا۔ ہتھیلی پر رگڑنے کی برکت سے وہ گٹھلی ایسے ختم ہوگی گویا کہ وہ وہاں پر کبھی ہے ہی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت ابیض بن حمال کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے پر داد یعنی کھجلی کی طرح کی ایک جلد والی بیماری تھی جس سے ان کے جو چہرے کی رنگت تھی یہ تبدیل ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کے چہرے کے اوپر اپنا دست شفا پھیرا ہے جس کی وجہ سے ان کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ جو بیماری تھی داد کی وہ بالکل ختم ہو گئی۔ اسی طرح جنگ احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ پہ زخم لگا اور یہ جو آنکھ تھی یہ نکل کر اس طریقے سے چہرے پر لٹک گئی۔ لوگوں نے تجویز یہ دی ہے کہ اس کو کاٹ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو اور ان کو بلایا حضرت قتادہ کو اور اپنے دستے مبارک سے آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ جو آنکھ تھی وہ بالکل درست ہوگی، وہ ایسی ہوگی تھی کہ کوئی اگر دیکھتا تو وہ بتا نہیں سکتا تھا کہ کس آنکھ میں زخم لگا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت سے بیماروں کو شفا یابی ہوئی ہے۔ خود یہ جو ناظم ہیں علامہ بصیری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا واقعہ بھی جیسا کہ میں نے شروع کے اندر آپ کو بتایا ہے، ان کے اوپر جیسے فالج کا حملہ ہوا تھا، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شفا یابی حاصل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی 5ویں فصل ہے معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعر نمبر 86 اور 87 میں خوش آمدید۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءَ دَعْوَتُهُ حَتَّى حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصُرِ الدُّهُمِ بِعَارِزٍ جَادَ أَوْ خِلْتَ الْبِطَاحَ بِهَا سَيْبًا مِنَ الْيَمِّ أَوْ سَيْلًا مِنَ الْعَرِمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بہت مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے خشک سال کو بادل کے ذریعے سے زندہ کر دیا، یہاں تک کہ وہ سال سرسبز زمانے کی پیشانی میں سفید روشن نشان کی مانند ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے اس خشک سالی کو ایسے بادل کے ذریعے سیراب کیا کہ جو خوب دل کھول کر برسا کہ آپ وادیوں کو گمان کرو گے کہ وہ تیز بہنے والا دریا ہے یا پھر اس پر عرب کا سیلاب ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ احیا اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا۔ سنا، سنا کہتے ہیں سال کو۔ شہبہ قحط، سنت الشہبہ کا مطلب ہے قحط سالی والا سال، یعنی وہ سال جس کے اندر بارش وغیرہ نہیں ہوئی یا قحط سالی پڑی ہے۔ دعوت کہتے ہیں دعا کو، ہو ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے قحط سالی والے سال کو زندہ کر دیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کے نتیجے میں بادل ایسے زور سے برسے یہاں تک کہ وہ والا سال جو قحط سالی میں مشہور تھا، اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ وہ سال سرسبز و شادابی میں مشہور ہو گیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ، حقت مشابہ ہوا، غرہ سفیدی جو گھوڑے کی پیشانی کے اندر ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا چتکبرا گھوڑا ہوتا ہے اس کی پیشانی میں ایسے سفید رنگ کا داغ ہوتا ہے، تو یہ اس سفیدی کو کہا جاتا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں،
آگے دیکھیں آسر، یہ اثر کی جمع ہے، زمانے کو کہتے ہیں۔ دہم، یہ ادہم کی جمع ہے، سیاہ کو کہتے ہیں۔ آسر دہم اس زمانے کو یا اس وقت کو کہا جاتا ہے جس میں اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہریالی ہوتی ہے کہ جو فصلیں اور باغات ہیں وہ بہت زیادہ ہریالی کی وجہ سے سیاہی مائل نظر آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں بادل ایسے زور سے برسے ہیں کہ جو زمانے کی یا جو سال کی قحط سالی تھی وہ دور ہو گئی اور وہ زندہ ہو گیا۔ گویا کہ وہ سال ایک روشن مثال بن گئی تھی ایسے سرسبز اور شادابی والے زمانے میں جس میں زراعت اور فصلیں کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں بیارز، با ساتھ ہونا بتانے کے لیے آتا ہے، عارض کہتے ہیں بادل کو۔ یہ جو لفظ ہے نا اس کا تعلق اس احیا کے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے قحط سالی والے سال کو بادل کے ذریعے سے زندہ کر دیا۔ جادہ، جادہ کا مطلب ہوتا ہے خوب برسا، خوب بارش ہوئی۔ او کا مطلب ہے یا۔ خلتا، آپ گمان کریں گے، یعنی جو ناظم ہیں وہ آپ کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ گمان کریں گے، اتنی زیادہ بارش ہوئی۔ کیا گمان کریں گے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اگر لفظ دیکھیں بطاح، یہ بطحا کی جمع ہے یا ابطح کی جمع ہے۔ وادیوں کو کہا جاتا ہے جس کے اندر سنگریزیں ہوں، پانی کی گزرگاہیں، وادیاں جس میں سے سیلابی پانی یا بارش کا پانی گزرتا ہے۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ہا اس، یعنی وہ جو بادل برسا تھا نا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آپ وادیوں کو یہ گمان کریں گے کہ اس بادل کے برسنے کی وجہ سے وہ کیا ہے، وہ یا تو یہ ہیں یا پھر یہ ہیں۔ اب یہ کیا ہے ان کو سمجھ لیں۔ سیب کہتے ہیں بہنا، بغیر روکے ٹوکے کسی طرف چلے جانا۔ من سے، یم کہتے ہیں دریا، یعنی بادل اتنی زور سے برسا کہ آپ جو وادیاں تھیں، پانی کی جو گزرگاہیں تھی، آپ کو یہ گمان ہوگا کہ وہ بہنے والا دریا ہے۔ اتنا زیادہ پانی، جس طریقے سے دریا میں ہوتا ہے نا بے شمار اور بے تحاشا پانی ہوتا ہے، تو اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ جو وادیاں تھیں وہ ایسے بڑے دریا کی مانند ہو گئیں۔ او یا سیل، سیلاب کو کہتے ہیں۔ من سے، ارم پشتا، بند، سیلاب آ رہا ہوتا ہے نا اس کے آگے بند لگا دیا جاتا ہے۔ اب وہ بند کیا ہوتا ہے؟ وہ بند ہوتا ہے اس سیلاب کو روکنے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ وہ جو وادیاں تھیں وہ اتنی زیادہ بارش اس کے اوپر ہوئی گویا کہ وہ بہنے والا یا تو کوئی دریا تھا یا پھر ایسا گمان ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو اس وادیوں کے اندر بہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان وادیوں میں اتنی زیادہ بارشیں برستی تھی کہ جو قحط سالی تھی نہ صرف وہ ختم ہو جاتی تھی بلکہ سرسبز اور شادابی کے اندر اور کثرت فصلوں کے اندر، کثرت باغات کے اندر، چارے کے اندر، غذا کے اندر بہت زیادہ فراوانی ہو جاتی تھی۔ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکتیں ہوتی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری 5ویں فصل معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ 6ٹھی فصل کو شروع کریں گے۔